بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی، تو وہ نظر کیا تھی؟ وہ اس طرح کہ عبد المطلب بئر زمزم کو کھود رہے تھے۔ یہ بئر زمزم کو اس لیے کھود رہے تھے کہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد ہوئی تو جرہم قبیلے نے ان کے ساتھ تنازع کیا، تو انہوں نے بیت اللہ کو قبضہ کر لیا۔ تو جب دوبارہ اہل عرب اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے کہ دوبارہ بیت اللہ ہمارے ہاتھ آ جائے، تو انہوں نے جرہم قبیلوں والوں کو گھیر لیا اور ان کو مجبور کیا کہ بیت اللہ کو چھوڑ دے، خالی کر دیں۔ تو جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، بیت اللہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو اس سے پہلے انہوں نے بئر زمزم کا کنواں اس کو بند کر دیا، اس کو بھر دیا اور اوپر سے بالکل ایسا کر دیا جس طرح کہ صاف زمین، تو بالکل صاف زمین کی طرح پتہ نہیں چلتا تھا کہ بئر زمزم کدھر ہے۔ تو جب دوبارہ اہل عرب نے، بنو اسماعیل نے قبضہ کر لیا، تو انہوں نے اس کے اوپر بئر زمزم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب عبد المطلب کی حکومت آئی، تو ایک مرتبہ خواب میں عبد المطلب کو بتایا گیا کہ بئر زمزم کو کھود لو۔ تو عبد المطلب نے قریش قبیلے والوں کو جمع کیا اور ان کو اپنا خواب سنایا، لیکن قریش قبیلے والوں نے نہیں مانا۔ تو عبد المطلب خود اور اس کا ایک بیٹا حارث، یہ دو بدو انہوں نے کودنا شروع کیا، تو خیر بئر زمزم کو تو نکال لیا دوبارہ۔ تو جب یہ قصہ تھا کہ جب وہ بئر زمزم کود رہے تھے، تو جب عبد المطلب تھک گیا تو عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ یا اللہ، آپ مجھے 10 بیٹے دے دیں تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دے دیے، تو ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبد المطلب سو رہے تھے، تو خواب میں عبد المطلب کو ایک آدمی نے بتایا، یا عبد المطلب اوف بنظرک لرب هذا البیت، اے عبد المطلب آپ وہ نظر پوری کر لیں جو آپ نے مانی تھی، یعنی جو آپ نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ آپ مجھے 10 بیٹے دے دیں تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ تو جب صبح ہوا، عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا، تو بیٹوں نے بھی کہہ دیا اوف بنظرک وافعل ما شئت، اپنی نظر کو پورا کیجئے، آپ کا جو مرضی ہے ویسے ہی آپ کر لینا۔ تو ہوا ایسا کہ عبد المطلب نے قرعہ ڈالا، 10 بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا، تو قرعہ عبداللہ کے نام پہ نکل آیا، حضرت عبداللہ کے نام پہ نکل آیا۔ تو جب حضرت عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلا، تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑ کر مذبح کی طرف، قربان گاہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو عبد المطلب کے خاندان والے سب یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ کی جو بہنی تھی وہ رونے لگی۔ تو ان میں سے ایک بہن نے کہہ دیا کہ ابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالیں، اگر 10 اونٹوں کے نام قرعہ نکل آیا تو ہمارے بھائی کی جان بچ جائے گی۔ تو
یہ مشورہ عبد المطلب نے مان لیا، ایسا ہی کیا۔ تو جب قرعہ ڈالا گیا تو دوبارہ عبداللہ کا نام نکلا۔ تو اسی طرح عبد المطلب 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے رہے اور قرعہ ڈالتے رہے۔ مثلا 20 اونٹ، پھر قرعہ ڈالا، 50 اونٹ ہوئے، 10 بڑھا کے پھر قرعہ ڈالا۔ جب 100 اونٹ پوری ہو گئے تو تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو سارے خاندان والے خوش ہوئے اور عبد المطلب نے یہ 100 کے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان ذبح کر ڈالیں۔ تو دیکھو دوستو، اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نظر مانی جائے تو نظر کو پورا کرنا ہے، اس نظر کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ نکل آتا ہے کہ دیت، تو اس وقت دیت 10 اونٹ تھی، اس لیے بہن نے کہا کہ 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالے۔ جب 100 اونٹ ہو گئے اور 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کر دیے تو حضرت عبداللہ کے بدلے دیت اور خون بہا کا بدلہ 100 اونٹ بن گیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے بھی اسی 100 اونٹ کو برقرار رکھا، یعنی ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہو گئی۔ تو اب بھی اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کی خون بہا اور دیت 100 اونٹ ہے۔